عمران خان اور حکومت کے درمیان کیا مذاکرات کامیاب ہونے جا رہے ہیں؟ کیا ہم جلد ارلی انتخابات کی طرف جائیں گے؟ اس حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ سلمان شہباز صاحب کی وطن واپسی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالوں گا، اور ارشد شریف صاحب کی والدہ کی عیادت کی ہے، ان سے ملاقات کی ہے آرمی چیف صاحب نے۔ اس حوالے سے مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہ کتنی امپورٹنٹ خبر ہے، اس کی کتنی سگنیفیکنٹ ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی تفصیلات آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب اور حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلا ہے یا نکل سکتا ہے، اس حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا۔ پہلی جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سلمان شہباز صاحب کی واپسی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سلمان شہباز صاحب وطن واپس آ چکے ہیں، ان کے والد نے ان کا استقبال کیا، نہ صرف ان کا استقبال کیا بلکہ اپنے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار بھی ڈالا۔ اب یقیناً وہ ان کے بیٹے ہیں، وہ ان کو پیارے بھی ہوں گے، ان سے ملنا، ان سے اپنا انس ظاہر کرنا، اپنی محبت ظاہر کرنا، یہ ان کا حق ہے اور ایک فطری سی چیز ہے۔ لیکن ایک ملک کے وزیر اعظم کے طور پہ ایک ایسے شخص کو ویلکم کرنا جو تقریباً 4 سال سے قانون کو مطلوب ہے، اشتہاری ہے، عدالتی مفرور ہے، اس کا ملک میں واپس آنا اور ملک کا وزیر اعظم اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال رہا ہے۔ اب یقیناً جی آپ نے اگر اپنی محبت کرنی ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے، میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ وہ آپ کا حق ہے، لیکن پھر اس کی ویڈیو بنوانا اور پھر اس کا ویڈیو بنا کے ریلیز کرنا، یہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم آئین قانون سے بالا ہیں۔ دیکھیں جی ہم واپس آ گئے ہیں، یہ بچہ جو ہے 4 سال سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا کیونکہ اس کے اوپر سنگین کرپشن کے الزامات ہیں۔ جو کیس ہے وہ منی لانڈرنگ کا آپ کو بھی پتا ہے، ٹیٹیز کا جو کیس ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، ان کے نوکروں کے اکاؤنٹس میں جو پیسے آئے وہ حمزہ شہباز صاحب نے جیو کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ ہاں جی ہمارے نوکروں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے، لیکن وہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے پیسے اس طرح آتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سارے کے باوجود انہوں نے پہلے یہ ملک سے باہر بیٹھے رہے، اب یہ ملک میں آئے ہیں تو وزیر اعظم نے ان کا استقبال کیا۔ ایک طرح سے یہ انہوں نے جو ملک کا آئین ہے، ملک کا قانون ہے، اس کو ایک واضح طور پہ ایک پیغام دیا کہ یہ آئین قانون جو ہے اس کو ہم نہ خاطر میں لاتے ہیں، نہ اس کو ہم کوئی اہمیت دیتے ہیں، بنیادی طور پہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اور وہ جو پھولوں کا ہار سلمان شہباز صاحب کے گلے میں ان کے والد نے ڈالا اور اس کی ویڈیو بنا کے ریلیز کی تاکہ پوری قوم دیکھے، یہ بنیادی طور پہ 22 کروڑ عوام اور ہر وہ غریب شخص جو سائیکل چوری یا چھوٹے سے مقدمے میں بھی وہ جب پولیس کو مطلوب ہو اور عدالتوں کو مطلوب ہو اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، یہ ہر اس شخص کے اور بنیادی طور پہ پورے معاشرے کے اور پوری اخلاقیات کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا ہے کہ یہ دیکھیں جناب ایسے ہم ٹریٹ کرتے ہیں آپ کے آئین اور قانون کو۔ اور اس سے پہلے جب یہ محترم شخصیت سلمان شہباز صاحب، ان کی کوئی حفاظتی ضمانت منظور نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ان کے یہی والد جو آج ان کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال رہے ہیں، ان کو سرکاری دوروں پہ بیرون ملک اپنے ساتھ پھراتے رہے، سعودی عرب لے کے گئے، طیب اردگان کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بٹھا کے کھانا کھلایا، اور اب اس وقت تک وہ مطلوب تھے، نہ ان کی کوئی حفاظتی ضمانت بھی منظور نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم قانون سے بالا ہیں، اور دیکھیں جناب یہ سسٹم ہمارا کچھ نہیں کر سکتا اور ہم آ رہے ہیں واپس، اور جس طریقے سے کلیئرلی اور جلدی جو ہے وہ صفائی ہو رہی ہے اور NRO دیا جا رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے، پر اینی وے ان کی واپسی ہو گئی ہے اور ان کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا گیا ہے، اور آئین قانون کی حکمرانی کے گلے میں کون سا ہار ڈالا گیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اچھا میں انتخابات پہ بھی آؤں گا۔ دوسری چیز جو خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، بہت سارے دوستوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی بنائی، ٹویٹس بھی کی، میں نے نہ اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائی نہ کوئی اس کے اوپر ٹویٹ کی، وہ ارشد شریف صاحب کی والدہ کی عیادت یا ان سے ملاقات ہے مبینہ طور پہ آرمی چیف صاحب کی، اور لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے، انہوں نے جا کے عیادت کی ہے، وہ ان سے افسوس کرنے گئے ہیں، یہ بندہ بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بندہ بھی ان کے ساتھ تھا، تو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب میں نے اس کے اوپر بہت سارے دوست مجھے میسج کر رہے تھے کہ جناب اس کی اندر کی کہانی کیا ہے، وہ ہمیں بتائیں کہ جناب کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس کے اوپر جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی اس کے اوپر ویڈیو شیڈیو نہیں بنائی، کسی جگہ پہ اس کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وہ بڑا امپورٹنٹ چیز اور وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر محترم آرمی چیف صاحب ارشد شریف صاحب کے گھر گئے ہیں یا اسپتال میں گئے ہیں ان کی والدہ کی عیادت کرنے یا افسوس کرنے، تو وہ سرکاری سطح پہ آپ نے وہ کوئی خبر سنی؟ کیا کوئی پریس ریلیز آئی ہے ISPR سے یا کسی اور جگہ سے؟
تو اگر انہوں نے اس کو اتنا امپورٹنٹ کسی نے نہیں سمجھا کہ وہ، یا اتنا اس کو نہیں سمجھا کہ اس کو ہم پبلک کریں، تو پھر اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ اگر میں کسی سے ملنے جاؤں مبینہ طور پہ اور میں اس حوالے سے میں کسی کو بتاؤں ہی نہ، کوئی خبر ہی اس کی نشر نہ آئے، تو وہ تو کوئی اتنی اس کی پھر کیا امپورٹنس ہے؟ اگر اس کی کوئی امپورٹنس ہوتی، ارشد شریف صاحب کے والدہ سے وہ گئے ہوتے، اور کیا پتہ گئے ہوں، مجھے نہیں پتا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک سرکاری سطح پہ ISPR کی جانب سے کسی جگہ سے، کوئی بھی حکومت کی جانب سے، وزارت دفاع کی جانب سے کہیں سے بھی کوئی سرکاری سطح پہ یہ نہیں کہا ارشد شریف کی والدہ جو ہیں وہ کوئی کھلبوشن کی والدہ تو نہیں ہے، اگر اس سے کوئی بھی ملنے جائے گا وہ تو ایک فخر کی بات ہے، ہمارے ملک کا ایک شہید ہے وہ، جس طریقے سے اس کی شہادت ہوئی اب سب کے سامنے ہے، تو اگر ان سے کوئی افسوس کرنے جائے گا تو وہ تو کھل کے بتائیں گے جناب کہ ہم افسوس کرنے گئے۔ اگر یہ خبر شیئر نہیں کی گئی سرکاری سطح پہ حکومت کی جانب سے، تو پھر میری نظر میں باقی اس کے اوپر ہم تجزیے کرتے رہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ امپورٹنٹ تو یہ تھا نا کہ اگر یہ چیز ہم نے پبلکلی آ جاتی، حکومت کی طرف سے بتایا جاتا کہ وزیر دفاع گئے ہیں، یہ وزیر گئے ہیں، آرمی چیف گئے ہیں، تو پھر پتا چلتا کہ یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ اگر ملنے والوں نے نہیں بتایا تو پھر اس میں، اور اگر کوئی چھپ کے ملا ہے تو اس میں پھر کیا امپورٹنس ہے اس کی؟ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس وجہ سے میں نے پھر اس کے اوپر کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ جب تک سرکاری سطح پہ کوئی چیز نہیں آئے گی تو میں تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا۔ تو وہ جب کوئی چیز اس طرح کی سامنے آئے گی، باقی جو لوگ خبریں شیئر کر رہے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے۔ اچھا، تیسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب عمران خان اور حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات۔ اب کیا ہم ارلی انتخابات کی طرف جا رہے ہیں؟ ساکھ ڈار صاحب نے بھی جا کے صدر صاحب سے ملاقاتیں کی، ان کو کچھ پیغامات دیے، خان صاحب کے پاس بھی کچھ پیغامات آئے، اور اس کے نتیجے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ارلی الیکشنز کی طرف جائیں۔ آج کی تاریخ میں، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آج کی تاریخ میں ابھی تک حکومت اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی معاملات طے نہیں پائے۔ 11 دسمبر کی آج کا دن ہے، اتوار کا دن، اور 11 دسمبر تاریخ ہے 2022۔ آج کی تاریخ میں حکومت اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہونے والے مذاکرات ہیں، ان کی ٹیم جو ان کو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں۔ اور عمران خان صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں مزید مشکلات کھڑی کی جائیں گی، یہ آپ دیکھیں گے۔ بس اگلا ہفتہ دیکھیں، اس سے اگلا ہفتہ دیکھیں، حکومت کسی صورت میں بھی عمران خان صاحب کو انتخابات نہیں دے گی۔ یہ مذاکرات آج کی تاریخ میں، دیکھیں کل کیا ہوتا ہے، پرسوں کیا ہوتا ہے، وہ بعد کی بات ہے۔ آج کی تاریخ تک اس چیز کے اوپر کوئی رضامندی نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسا سگنل عمران خان صاحب کو نہیں دیا گیا کہ ہم ارلی انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، ہم وقت سے پہلے انتخابات کروائیں گے، بلکہ اس چیز کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے، اور بڑا سیریسلی مشاورت ہو رہی ہے کہ اگلے سال جو انتخابات ہونے ان کو بھی آگے کیا جائے۔ تو ابھی تک اس میں کسی قسم کا کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا، اور بلکہ جو حکومتی ذرائع ہیں، جو اندر کے ذرائع ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کو ہم جیل میں ڈالیں گے۔ یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور بڑے امپورٹنٹ جو ہے حکومتی سورس کی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ یہ انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ ہی تب تک ہے جب تک عمران خان آؤٹ نہیں ہو جاتا، تو یہ کسی صورت میں بھی ان کو انتخابات نہیں دیں گے۔ جو پیغامات وغیرہ آ رہے ہیں، جو چیزیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا، ارلی انتخاب کوئی چیز ہو جائے گی، اکانومی پہ بات کر لیں، اس پہ بات کر لیں، حکومت اور عمران خان کے درمیان مجھے نہیں لگتا کہ آج کی تاریخ میں کوئی مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ ایک سینئر جو سورس ہے PTI کی، ان سے میری اس کے اوپر تفصیلی بات ہوئی، انہوں نے بھی مجھے بتایا، حکومتی جو سورسز ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی، وہ انگیج تو کریں گے کہ جناب پیغام بھیج دیا، یہ ہو گیا، اس لیے کہ اکانومی کے اوپر ان کو کافی مسائل ہو رہے ہیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں مجھے یہ جو نظر آ رہا ہے، جو مجھے انفارمیشن مل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا، مزید کیسوں کو آگے بڑھایا جائے گا، اور جس طریقے سے ریلیف مل رہا ہے اور خان صاحب کے بقول ان سب کو NRO2 دیا جا رہا ہے، جتنی تیزی سے ان سب کو ڈرائی کلین کیا جا رہا ہے، اتنی تیزی سے عمران خان صاحب کے اوپر مڈ سلنگنگ، یعنی ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے گا، ان کو پھنسایا جائے گا۔ تو یہ اب بالکل ایک طرف اس طرح ڈرائی کلین ہے، اور دوسری طرف جو بالکل اس کے جو اپوزٹ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی خان صاحب کو آنے والے دنوں میں ریلیف مل جائے گی، اب بہت سارے آپ جو دوست ہیں وہ مجھے نیچے کامنٹ کر کے کہتے ہیں کہ یار آپ نے مایوس کر دیا، آپ مایوسی والی باتیں کرتے ہیں کہ انتخابات نہیں ہو رہے، تو یہ نہیں ہو۔ بھائی جو
इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, चाहे वो हुकूमत के हवाले से हो, चाहे अपोजिशन खान साहब के हवाले से हो, या किसी और के हवाले से हो। जो हकीकत है वो मेरे पास जो पहुंचती है वो बतौर इमानत मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो अभी तक इंतखाबात की तरफ हम नहीं जा रहे, खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलना, और इन लोगों ने अभी तक डट के हुकूमत करने का प्लान बनाया हुआ है और डट के हुकूमत वो कर रहे हैं। इकोनॉमी चले या ना चले, अपने केसेस वगैरह जो हैं और उनकी अपनी जो जाती ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, कोई उनमें पैनिक नहीं है। वो गले में फूलों के हार डाल रहे हैं, बुला रहे हैं सबको, सब कुछ वो क्लियर करा रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मियाँ साहब के भी इंटरव्यूज आना शुरू हो गए हैं लंदन से, और वो कह रहे हैं मेरे साथ भी ज्यादती हुई है, नकली केसेस वगैरह बने हैं, वो सब कुछ हुआ है, वो भी आपके सामने है। तो आने वाले दिनों में रिलीफ अगर किसी को मिलेगा तो वो एक साइड पे मिलेगा, वो आप देख रहे हैं कि इसको मिल रहा है, दूसरी तरफ कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, और ना ही कोई पॉलिटिकल पैचअप होगा, ना ही हम अर्ली इंतखाबात की तरफ जाएंगे। हाँ, अगर खान साहब असेंबलियां तोड़ देते हैं, आगे कुछ होता है अगले कुछ दिनों में, तो शायद सूरत हाल तब्दील हो जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।